بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ شب برات کا روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ شعبان کے دنوں میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ پورا شعبان ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ مختلف روایات موجود ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی اس میں ثابت ہے۔ 15 شعبان کے روزے کے متعلق بھی ایک احادیث مبارکہ ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس کی رات عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو ناظرین، 15 شعبان کا روزہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس لیے 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس رات اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے نزدیک سب مہینوں میں زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل یقیناً ہم غلاموں کے لیے تعلیم ہے۔ جبھی تو فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں اور آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ نیز اس اچھی نیت سے ماہ شعبان کے روزے رکھیں، خصوصاً 15 شعبان کا روزہ رکھیں کہ اس مہینے میں جب ہمارا اعمال نامہ ہمارا پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہم بھی روزے دار ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ 15 شعبان کی رات ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے اور روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔